برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور انہوں نے جو کچھ کیا سب کتابوں میں ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کتابوں میں موجود ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ۔ اور انہوں نے جو کچھ کیا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اے کفار قریش، پہلی امتوں میں سے تم جیسے کفار نے جو کچھ کیا وہ سب ان کتابوں میں موجود ہے جنہیں ان پر مقرر فرشتوں نے لکھا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ بندوں کے تمام افعال، اعمال لکھنے والے فرشتوں کے صحیفوں میں موجود ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہلی امتوں کے کفار کی ہلاکت کے بعد ان کا کام ختم نہیں ہو گیا، بلکہ ان کی ہلاکت تو ان کا وہ عذاب ہے جو ان پر دنیا میں آیا، اور ان کا اخروی عذاب ابھی آئے گا جو کہ ان کے ان اعمال کے بدلے میں تیار کیا گیا ہے جو ان کے اعمال ناموں میں لکھے ہوئے ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے، یعنی چھوٹے اور بڑے تمام اعمال اپنی تفصیل کے ساتھ لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ ان آیات میں ہر مسلمان کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ اس کے تمام اعمال لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، اور اعمال لکھنے والے فرشتے بھی اپنے صحیفوں میں اس کا ہر عمل لکھ رہے ہیں، اور پھر قیامت کے دن ہر شخص ان اعمال ناموں کو اپنے سامنے پائے گا۔ اس نازک ترین مرحلے کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ کہف آیت نمبر 49، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی۔ اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے، اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور رب ارشاد فرماتا ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے،
اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 30۔ لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچے، اور جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جسے یہ معلوم ہے کہ اس کے اعمال قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ان اعمال کے مطابق اسے جزا دی جائے گی، تو اسے چاہیے کہ اپنے کام درست کرنے کی کوشش کرے اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے، اور جو گناہ اس سے ہو چکے ان سے لازمی توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک پرہیزگار باغوں اور نہروں میں سچ کی مجلس میں عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور۔ ترجمہ کنز عرفان، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور سچ کی مجلس میں ہوں گے۔ ان المتقین، بے شک پرہیزگار لوگ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں متقی لوگوں کی جزا بیان کی گئی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کفر اور گناہوں سے بچے رہے وہ ایسے عظیم الشان باغ میں ہوں گے جن میں موجود نعمتوں اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی چیزوں کے اوصاف بیان سے باہر ہیں۔ اسی طرح ان کے باغوں اور گھروں میں شراب، شہد اور دودھ کی نہریں ہوں گی، اور وہ عظیم قدرت والے بادشاہ کی بارگاہ میں مقرب ہوں گے۔ جو باغ اور نہریں متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں ان کا حال بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ محمد آیت نمبر 15۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم۔ ترجمہ کنز العرفان، اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔